خاور کو کافی غصہ ہے شانزے پر، کیونکہ جیسے ہی وہ ان کے گھر گیا تھا جو اس کی ضلالت ہوئی ہے، کیونکہ اس نے شانی کے بارے میں کچھ کہا تھا، اور شانزے ہے کہ شانی کے بارے میں ایک لفظ بھی سننا پسند نہیں کرتی، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ کافی موڈ آف کر کے رہتا ہے، اور وہ کہتی ہے نادیہ کہ میں نے جانا ہے شانزے کی طرف۔ آگے سے وہ کہتا ہے کہ میں تو نہیں جا رہا، اپنے بھائی کو بلاؤ، اس کے ساتھ چلی جاؤ، میں تو نہیں جا سکتا۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ آخر کافی دنوں سے آپ کا موڈ اتنا آف ہے، کیا میں پوچھ سکتی ہوں وجہ کہ آخر ایسی کیا بات ہوئی ہے کہ آپ کا موڈ اتنا آف کیوں رہنے لگ گیا ہے، اور آپ شانزے کی طرف کیوں نہیں جانا چاہ رہے؟ پہلے تو آپ کہتے تھے کہ میں نے شانزے کو اپنی بہن بنایا ہے، تو اب آخر کیا مسئلہ بن گیا؟ جس کو سن کر آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی ٹینشن والی بات نہیں، تم جا سکتی ہو، تمہیں پرمیشن ہے۔ آگے سے آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتی ہے کہ پھر بھی کیا بات ہوئی؟ جس پر آپ دیکھیں گے کہ خبر بتاتا ہے کہ میں نے تو صرف اور صرف اس کے فائدے کے لیے بات کی تھی، اور اس کو بتانے کی کوشش کی تھی کہ آخر شانی کیا کہہ رہا ہے، شانی کو سمجھاؤ، اس کو لگام ڈال کے رکھو، لیکن الٹا وہ تو مجھے ہی پڑ گئی اور میری ہی بےعزتی کرنے لگی۔ آگے سے آپ دیکھیں گے وہ کہتی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ شانی سے کتنا پیار کرتی ہے، پھر آپ نے کیوں یہ بات کی ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ اس کے بارے میں ایک لفظ سننا پسند نہیں کرتی، لیکن آپ کو ایسی بات کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ جس کو سن کر آپ دیکھیں گے خبر کہتا ہے کہ آپ لوگوں کے بارے میں ہمدردی کرو تو پھر بھی مجھے یہی صلہ ملتا ہے، اس سے اچھا ہے کہ میں آپ لوگوں کے بارے میں کچھ بولوں نہ، آپ لوگوں کے درمیان آؤں ہی نہ، بہتر یہی ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ بھی ہے کہ تم خود ہی چلی جاؤ، کیونکہ میں تو تمہیں ساتھ لے کے جانے والا اب نہیں ہوں۔ اس پر آپ دیکھیں گے کہ نادیہ جاتی ہے گھر، اور گھر جا کر بات کرتی ہے اپنی ماں سے، اور کہتی ہے کہ یہ سب کچھ ہوا ہے، جس دن آپ بتا رہی تھی کہ یہاں پر کوئی خاص بات چل رہی تھی تو یہ بات تھی۔ آگے سے وہ کہتی ہے کہ اب کیا کیا جائے خاور کا، خاور کو کیا ضرورت تھی آ کے یہ ساری باتیں کرنے کی؟ اگر کوئی ایسی بات اس نے دیکھی تھی تو آ کے مجھ سے بات کرتا، لیکن مجھ سے اس نے بات نہیں کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے تیلی لگانے کی کوشش کی ہے، اس لیے اس کو باز آنا چاہیے۔ مجھے خود پہلے ہی شک تھا اس خاور پر، لیکن اب یقین ہو گیا ہے کہ جو کچھ کر رہا ہے جان بوجھ کے کرتا ہے، اور کوئی نہ کوئی اس کے دماغ میں گیم چلتی ہی رہتی ہے۔ جس کو سن کر آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتی ہے کہ ہاں یہ تو ہے، لیکن اب مجھے ٹینشن اس بات کی پڑی ہوئی ہے کہ آخر میں سارے معاملے کو کیسے ہینڈل کروں، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، اس بات کی کافی ٹینشن ہے۔ آگے سے آپ دیکھیں گے کہ اس کی ماں کہتی ہے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود کہوں گی شانی کو کہ وہ جا کے اس کو لے کے آئے اور اس سے ملے، جا کے اسے معافی مانگے اگر کوئی غلطی بھی ہو گئی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ شانی اس بات کے لیے ضرور مان جائے گا، تم پریشان مت ہو اور فکر مت کرو، جیسے میں ادھر رہ رہی ہوں۔ آگے سے آپ دیکھیں گے کہ کافی زیادہ پریشان بھی ہے، کیونکہ وہ سمجھ رہی ہے کہ شانی سے کوئی بھی بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ وہ اپنی ساتھ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ آنٹی آپ سمجھ نہیں رہی میری مجبوری کو، میں کسی کو کچھ نہیں فی الحال کہہ سکتی، کچھ نہیں سمجھا سکتی، آپ کو یہ باتیں سمجھنی ہوں گی، پتہ نہیں آپ کیوں میرے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ چکی ہیں، میری جان چھوڑ دیں اب، کیونکہ میں کچھ بھی نہیں کہنے والی ہوں۔ مجھے خاور نے صاف صاف اس بات سے منع کر دیا اور کہا ہے کہ تم کوئی بھی ایسی بات نہیں کرو گی جس سے اس گھر کی انسلٹ ہو، لیکن خاور کی ماں کو کہاں کوئی سمجھ آ رہی ہے، اس پر تو صرف اور صرف شازیہ کا بھوت سوار ہے، کیونکہ شازیہ بار بار کال کر رہی ہے اور کال کر کے دماغ خراب کر رہی ہے کہ کہاں تک بنا، میرے پیسوں کا انتظام ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ ڈر کے مارے اسے بتا نہیں پا رہی کہ تمہارے بھائی خاور نے منع کر دیا ہے کہ اس کو کوئی پیسے نہیں لے کے دینے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس کو بار بار حوصلہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ پریشان مت ہو، تمہارا سارا کام جلد ہی ہو جائے گا، ٹینشن نہیں لینی ہے تم نے، بلکہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم فکر مت کرو، میں پھر دوبارہ سے نادیہ کو بھیجوں گی اور وہاں جا کر وہ بات کرے گی تو ہمیں پیسے مل جائیں گے، پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن مت لو تم۔ جس پر وہ کہتی ہے ہاں ماں، بس جتنی جلدی ہو سکے آپ کو یہ میرا کام کرنا ہی ہوگا۔ سجیلا کافی خوش ہے کہ اب اس کے تو وارے نیارے ہونے والے ہیں، لیکن اب دیکھیں گے جی اس خوشی کو بھی نظر لگنے والی ہے، یعنی کہ جیسے ہی وہ اپنی ماں سے بات کرتی اس معاملے میں تو وہ صاف صاف انکار کر دیتی ہے، کیونکہ شانی بھی جب اس کے گھر جاتا ہے تو اس کی ماں کو اب شدید غصہ آتا ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا یہ حرکتیں کرنی بالکل چھوڑ دو، تم ادھر مت آیا کرو، تمہارا کوئی بھی ایسا رشتہ نہیں رہا کہ تم ادھر ہمارے گھر میں آتے ہو۔ جس کو سن کر آپ دیکھیں گے کہ شانی کہتا ہے کہ مانی اب مجھے کیسے اتنا بیگانہ کر سکتی ہیں؟ آگے سے وہ کہتی ہے کہ مجھے لوگوں کی باتوں کا جواب دینا پڑتا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم دور ہی رہو ہم سے تاکہ ہم بھی سکون میں رہ سکیں۔ جس کو سن کر آپ دیکھیں گے کہ سجیلا کہتی ہے کہ آپ کو میں نے بتایا بھی ہے کہ شانزے اس رشتے کے لیے مان چکی ہے، پھر آخر آپ کو کیا
क्या मसला है? क्यों आप इस बात की हामी नहीं भर रही? क्यों आप बार बार हमें जलील और रुस्वा करने की कोशिश में लगी हुई हैं? जिसको सुनकर आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि हाँ, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मैं किसी के घर को उजाड़ कर अपनी बेटी के घर को बात कैसे कर सकती हूँ? जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहता है शानी कि नहीं, मुझे शानज़े ने खुद अपने मुंह से ये बात की है, इसलिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए टेंशन मत ले और इजी हो जाए। लेकिन आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि नहीं, चाहे जो भी हो, आप लोगों ने क्या तमाशा पकड़ रखा है, कभी हाँ और कभी ना, इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाली हूँ। जिसकी वजह से आप देखेंगे कि सजीला जो है उसको समझ आ जाती है और वो शानी को कहती है कि तुम्हें इस शानज़े को इधर भेजना होगा और आकर वो ये बात मेरी माँ से कहे और कहे कि वो अपनी मर्जी से ये अपनी इजाज़त दे रही है अपनी खुशी के साथ। आप देखेंगे कि शानी कहता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि वो आए। आगे से आप देखेंगे सजीला कहती है कि ये तुम्हारे लिए एक और इम्तिहान है, यानी कि सजीला जो है इस बस इम्तिहानों से ही गुजारती हुई नज़र आ रही है और पूरी एपिसोड्स इसने शानी को इम्तिहान में ही डाले रखा है और अब फिर इसको एक नए इम्तिहान में डालने की कोशिश कर रही है और कहती है कि शानी तुम्हारे लिए इम्तिहान है, तुम्हें ये साबित करके रहना है और तुम्हें शानज़े को इधर भेजना है। देखते हैं कि तुम्हारी शानज़े तुम्हें कितना प्यार करती है और कितने ही सच्चे दिल से ये बात कह रही है। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही सारा मामला तय हो जाता है तो इस पर शानी की माँ काफ़ी ज़्यादा शानज़े से खफा है और कहती है कि मैं तुम्हारी हर बात में तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ, लेकिन ये बात मैं तुम्हारी कभी भी नहीं मानूंगी क्योंकि ये बात मुझे बिल्कुल भी तुम्हारी पसंद नहीं है। मुझे बेहद तकलीफ़ है तुम जो सोच रही हो और मैं तुम्हारे साथ कभी नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगी क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना है और बेटियों के साथ लोग ऐसा कभी नहीं करते हैं। तुम्हारी जगह अगर नादिया हो तो क्या उसको मैं ये फैसला करने दूंगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। बस तुम्हें जो मैं कह रही हूँ तुम्हें वैसा ही करना है। आगे से आप देखेंगे कि शानज़े कहती है कि नहीं, ये मेरा आखिरी फैसला है और मैंने ये फैसला कर लिया है, इसलिए बेहतर यही है कि अब आप भी इस हाँ में हाँ मिला दें। मुझे बस आपकी ही दुआओं की ज़रूरत है, बाकी आपकी बेटी मैं थी और मैं रहूँगी, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। शानी की वजह से हमारे रिश्ते में कोई भी फ़र्क नहीं आने वाला है। आप देखेंगे कि उसकी माँ उसको समझाती है और कहती है कि तुम क्या समझ रही हो कि शानी तुम्हारी कदर करेगा, अगर तुम ये बात कर लोगी वो तुम्हारी फिर भी कदर नहीं करेगा। मेरा बेटा इस ड्रामे में बहुत ही खुदसर और ज़िद्दी दिखाया गया है, इसलिए बेहतर यही है कि अपना फ़ैसला खुद ही बदल डालो।